راضی ہو، حسین راضی ہو، راضی ہو مولا، راضی ہو مولا، راضی ہو مولا حسین، راضی ہو مل کر ہمیں سکام کریں، جس سے مولا حسین راضی ہو۔ یہ جو اولاد ہے امانت ہے، ان کو حق پہ ہی وار نہ ہوگا، ہے جو دنیا پرستیوں میں مگن، اس جہالت کو مارنا ہوگا۔ تربیت ایسی صبح و شام کریں، جس سے مولا حسین راضی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن رب کی خاص عنایت کا نام ہے، قرآن رب کی خاص عنایت کا نام ہے، قرآن نظم و ضبط شریعت کا نام ہے، قرآن نظم و ضبط شریعت کا نام ہے، قرآن ایک کتاب الہی جہاں میں ہے، قرآن ایک کتاب الہی جہاں میں ہے، قرآن کے بغیر تباہی جہاں میں ہے، قرآن کے بغیر تباہی جہاں میں ہے۔ قرآن ہے نبی کی نبوت کا معجزہ، قرآن ہے نبی کی نبوت کا معجزہ، قرآن ہے خدا کی صداقت کا معجزہ، قرآن ہے خدا کی صداقت کا معجزہ، قرآن آج بھی ہے بلاغت کا معجزہ، قرآن آج بھی ہے بلاغت کا معجزہ۔ ایسی کوئی کتاب نہیں کائنات میں، ایسی کوئی کتاب نہیں کائنات میں، قرآن کا جواب نہیں کائنات میں، قرآن کا جواب نہیں کائنات میں۔ قرآن کو گروہوں میں بٹ کر نہ دیکھیے، قرآن کو گروہوں میں بٹ کر نہ دیکھیے، لفظ و معنی اس کے الٹ کر نہ دیکھیے، لفظ و معنی اس کے الٹ کر نہ دیکھیے، اور آگ اس کے صرف الٹ کر نہ دیکھیے۔ قرآن کو اہل بیت سے ہٹ کر نہ دیکھیے، قرآن کو اہل بیت سے ہٹ کر نہ دیکھیے۔ قرآن دین حق کی ضرورت کا نام ہے، قرآن دین حق کی ضرورت کا نام ہے، قرآن اہل بیت کی سیرت کا نام ہے، قرآن اہل بیت کی سیرت کا نام ہے۔ صلوات۔ ناظرین، انہوں نے ایک اشعار کے ذریعے سے قرآن کی اہمیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، لیکن کیا ہم جیسے قرآن پڑھنا چاہیے ہم پڑھتے ہیں؟ ابھی بھی سب کا وہی جواب ہے نہیں۔ کیوں؟ قرآن کی جب بات آتی ہے، یا تو جب شادی ہوتی ہے، وہ ایک رسم ہوتی ہے، قرآن کو سر کے اوپر سے اس کے نیچے سے جاتے ہیں، سایہ دیا جاتا ہے، ایک اس وقت کھلتی ہے، ایک رمضان میں کھلتی ہے، اور جب کوئی مر جاتا ہے تب کھلتی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ اگر دادی کے زمانے کا قرآن اپنی پوتی کو دیتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ارے میرا قرآن جو مجھے جہیز میں ملا تھا وہ میں اپنی پوتی کو دے رہی ہوں۔ یہاں خوش ہونے کی بجائے ان کو شرم کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کوئی کتاب ریگولر پڑھتے ہیں تو پرانی ہو جاتی ہے، نئی نہیں دکھتی ہے۔ اگر آپ کو جو جہیز میں قرآن ملی تھی اور آپ کے پوتی کے وقت تک وہ نہیں ہے، اس کا مطلب آپ نے قرآن نہیں پڑھی ہے۔ قرآن طاق پر رکھنے کے لیے نہیں ملی ہے، اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے طاق پر رکھنے کے لیے نہیں، قرآن رکھ کے آپ کے گھر کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اللہ نے قرآن کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ ہدایت لیں، تاکہ آپ اپنے زندگی کو سنوار لیں۔ لیکن آج ہم جس کے لیے جو مین پرپس تھا، جن کے لیے آئی ہوئی ہے قرآن، وہ ہدایت نہیں لے رہے ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، بلکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آج کتنی ریسرچ ہو رہی ہے، نہج البلاغہ پر ہو رہی ہے، قرآن پر ہو رہی ہے، لیکن ہم مسلمان بہت پیچھے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہمارے لیے قرآن آئی ہوئی ہے، اللہ تو ہمارا ہے، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، مولا علی تو ہمارے امام، ہمیں کیا ضرورت؟ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس پر ریسرچ کرنے کی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، مسلمانوں کے اندر ایک کمیونٹی یعنی شیعہ کمیونٹی، ہم اگر اپنی کمیونٹی کی بات کریں ہم پیچھے ہیں۔ ضرورت یہ تھی کہ شیعہ کمیونٹی یعنی جس کے پاس اتنا بہترین رہبر ہو، جس کے پاس اتنا بہترین نبی ہو، جس کے پاس آج بھی امام موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قوم اتنی پیچھے ہے۔ کیوں پیچھے ہے؟ ایجوکیشن نہیں ہے،
ایجوکیشن کیوں نہیں ہے؟ ایجوکیشن کیوں نہیں ہمارے یہاں، ایجوکیشن کی امپورٹنس کیوں نہیں ہے؟ آج ہماری جو قوم پیچھے، اس کی وجہ ہم اور آپ ہیں. تو یہاں پر اب ضرورت ہے، ٹھیک ہے جو ہوا پاسٹ ہوا چلا گیا، لیکن آج سے ضرورت ہے کہ جو جنریشن آ رہی ہے ان کو ضرورت ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں، اور جتنے تمام پیرنٹس ہیں ان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دیں. دیکھیے بچوں کو نہیں پتہ ہے کہ کون سی ایجوکیشن ہمارے لیے اچھی ہے، راہ دکھانے والے ماں باپ ہیں. تو جب آپ راہ دکھائیں گے، سپورٹ کریں گے، تب بچے آگے بڑھیں گے. تو آج تمام پیرنٹس کی یہ ضرورت ہے کہ اگر ہمیں بھی کامیاب ہونا ہے، اپنی قوم کو دکھانا ہے. آج اب دیکھیں مسلمانوں کو کیسے پہچان رہے لوگ، ٹیررسٹ. مسلمان کا نام اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں وہاں پر صرف کمنٹ آپ پڑھیے، مسلمان ٹیررسٹ ہے. مسلمانوں کو اپنی کنٹری سے باہر بھگانے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن نہیں ہمارے پاس. تو آج ہماری ضرورت ہے کہ ہم بھی ایجوکیشن حاصل کریں. لہٰذا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اطہر کو آواز دینا چاہوں گی کہ آپ تشریف لے کر کے آئیں. ان کے استقبال کے لیے بلند ترین صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، اور جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں کرو. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا فرض اور ذمہ داری ہے کہ ہر کام میں دوسروں کا خیال رکھے. صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آپ کو بتائیں گے علم کے فائدے. انسان کے لیے علم حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا زندہ رہنے کے لیے ہو. علم ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں صحیح اور غلط، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی میں پہچان کروا سکتی ہے. علم ہمارے اخلاق کو پاک و پاکیزہ رکھتا ہے. علم ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی چوری نہیں ہو سکتا. علم ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی چوری نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر جیسے آپ کے پاس کوئی قیمتی سامان، زیور، پیسے، ایسے کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے، آپ اسے سیف رکھنے کے لیے بینک، الماری، لاکر وغیرہ وغیرہ والی جگہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ وہ سیف رہے، اسے کہیں چور چوری کر کے نہ لے کے چلا جائے. آپ اسے لے کے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، اس کو لے کے سو نہیں سکتے. لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ اسے کہیں پر بھی لے کے جا سکتے ہیں، اس سے اٹھ بیٹھ سکتے ہیں لے کر، اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، آپ اس کو لے کر سو سکتے ہیں. آپ کو اسے سیف رکھنے کے لیے بینک، الماری، لاکر اور وغیرہ وغیرہ جگہ نہیں ڈھونڈنی پڑے گی. علم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو، چاہے تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، لیکن علم حاصل کرو. چاہے تمہیں اس کے لیے بڑی سی بڑی مصیبت بھی اٹھانا پڑے، تم علم حاصل کرو. علم ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں زندہ رکھتی ہے. علم ایک ایسی کشتی ہے جو کبھی ڈوبتی نہیں ہے. علم کی کشتی میں جو سوار ہوتا ہے وہ کبھی ڈوبتا نہیں ہے. علم کے بدولت انسان ہوا پر بھی سوار ہو سکتا ہے. علم ایک ایسی چیز ہے جو کبھی چوری نہیں ہو سکتی. ہمیں دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم بھی حاصل کرنا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Rabbi Zidni Ilma. Today I would like to speak about my topic, knowledge is power. The most powerful tool in this world is not money or arms. It is power of knowledge. The ayat I read, Rabbi Zidni Ilma, translates to, O my Lord, increase me in my knowledge. Here we are asking our one and only Almighty Rabb, our Lord, to increase our knowledge, because for success in life, everybody should have knowledge. علم. آج کا میرا ٹاپک علم ہے. لوگوں کو اس دنیا میں لگتا ہے کہ پیسہ، گھر، کپڑے، گاڑی بہت زیادہ ضروری ہے، پر اس سے زیادہ بھی ضروری اور پاورفل علم ہے. اگر سے آپ کے پاس گھر ہے، اگر سے آپ کے پاس پیسے ہیں، تو جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا آپ کو پتہ نہیں اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے، کیسے یوز کرنا ہے. اگر سے آپ کے پاس کپڑے ہیں، آپ کو پتہ نہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کو کب کیا یوز کرنا ہے.
ہمیں ہماری زندگی میں سکسیزفل کامیاب ہونے کے لیے ہم سب کو اپنی زندگی میں علم کا ہونا بہت ضروری ہے. لائف میں بیسک نالج اور ایڈوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم زندگی میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. In this world, there are only a few people who understand the power of knowledge. Every person is not knowledgeable, but every knowledgeable person is educated. Education is the key to balance our personality, behavior, the growth of our. Education is the part that connects our personality with soul. Hence, education in Islam means acquiring divine knowledge. اس دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جس کو علم کی اہمیت پتہ ہے. ایڈوکیشن، علم ہم چابی ہے ہماری بیہیویئر، ہماری پرسنالٹی کا. اگر سے ہمارے پاس علم ہے تو ضرور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے. ہمارا اخلاق اچھا ہوتا ہے اگر سے ہم علم یافتہ ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیسا اخلاق یوز کرنا ہے، ہمیں کس سے کیسے بات کرنی ہے، ہمیں بوڑھوں سے کیسے بات کرنی ہے، ہمیں بچوں سے کیسے بات کرنی ہے، کس انداز میں کیا کرنا ہے. اگر ہم علم یافتہ ہیں تو ہمارا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اور جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے وہ خدا سے نزدیک ہوتا ہے. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam commanded knowledge upon all Muslims and urged them to seek knowledge as far as they could reach, and also seek it at all times. We should gain knowledge as much as we can and as far as we can go. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے آل مسلمز، مطلب ہم سب شیعہ مسلمز پر، کہ ہمیں چاہے جہاں پر بھی جانا پڑے، چاہے جتنا بھی دور جانا پڑے، ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے. ہمیں اپنی ایج بھی نہیں دیکھنی چاہیے. اگر سے آپ بوڑھے تو آپ سوچتے رہیں گے کہ نہیں ہم بہت بوڑھے ہو گئے، ہماری لائف میں ابھی علم کا کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ علم it doesn't matter if you are young or old. If you want, you can start gaining knowledge whenever you want. علم کا دروازہ ہمارے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے. جب بھی ہمیں موقع ملے ہمیں علم ضرور حاصل کرنا چاہیے. صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو اماموں کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. آج کا میرا ٹاپک ہے دوست. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اس دنیا میں سب سے امیر انسان وہ ہے جس کے پاس اچھا دوست ہے. آج کل دوست تو بن جاتے ہیں مگر ایک اچھا دوست نہیں بن پاتا، ہماری ہر مشکل میں مدد کرنے والا. ہم اچھے دوست کیسے بنائیں؟ آئیے ہم کربلا سے سیکھتے ہیں. جب امام حسین مشکل میں تھے تو امام حسین نے اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط بھیجا، لیٹر بھیجا، تو وہ فوراً ان کی مدد کرنے کو آئے کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے. دیکھیے کس طرح امام حسین نے اپنے دوست بنائے، ویسے ہمیں بھی بنانا چاہیے. صلوات بر محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. یہی مبارکباد بذریعہ صلوات ہم اپنے آخر الزماں علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں. آج کا ٹاپک ہمارا ہے علم. علم ہمیں کیسا لینا چاہیے. آج ہندوستان میں 42.7% مسلمان ان پڑھ ہیں. 50 سے زیادہ % مسلمان اپنی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں. سن 2000 سے لے کر سن 2010 کے درمیان ہائر ایجوکیشن کے مسلمانوں نے 3 گنا ترقی کی ہے، لیکن اب بھی ایک عام ہندوستانی سے وجے ہے. آج ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 14% ہے، بلکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ صرف 4% ہی مسلمان ہی لیتے ہیں. یہ اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین کے ابتدائی پڑھنے سے ہوئی ہے. یہ اس قوم کے ماننے والے ہیں جس قوم کے پیغمبر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر آدمی اور ہر عورت پر واجب ہے. علم حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں کہیں بھی کا سفر کرنا پڑے تو انسان کرے. گہوارے سے لے کے قبر تک انسان علم حاصل کرے. علم ایک ایسی چیز ہے جو کبھی چوری نہیں ہو سکتی.
علم جہاں سے ملے اسے حاصل کریں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم علم سے اتنا دور ہو گئے ہیں؟ ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کیا ہم اسی علی کے ماننے والے ہیں جس نے ارشاد فرمایا کہ العلم و سلطان، علم طاقت ہے؟ آج بھی ہم مسلمان یہی اکثر سوال کرتے ہیں کہ ان مشکلات کا حل کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام ان مشکلات کا ایک حل علم حاصل کرنے سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کے پاس علم ہے وہ دوسروں پر حاوی ہوتا ہے، اور جس کے پاس علم نہ ہو اس پر دوسرے حاوی ہو جاتے ہیں۔ اگر تمہیں علم تعلیم و اختیار حاصل کرنا ہے تو علم حاصل کرو۔ اگر تمہیں عزت و اختیار پانا ہے تو سب سے بہتر کام ہے علم حاصل کرو۔ علی کا سچا ماننے والا وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ اعلیٰ تعلیم پر ہوتی ہے، کہ ہمیں ایک نظریے پہ جانا ہے۔ علم ہمیں ایسا حاصل کرنا ہے جو دینی بھی ہو اور دنیاوی بھی ہو، کہ ایک دوسرے مقام پر اگر ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے پاس علم نہ ہوگا تو دوسرے قدرت مند انسان ہم پر حاوی ہو جائیں گے، اور جب تک تمہارا علم سے دامن چھوٹا رہے گا، خالی رہے گا، تب تک تمہارے حالات بھی نہیں بدلیں گے۔ تم کتنی بھی کوشش کرو تمہارے حالات نہیں بدلے جائیں گے، کہ یہ حالتوں کا ایک مسئلہ ہے، مطلب کہ ایک آنسر ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، علم ہمارے لیے واجب ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علم سب پر واجب ہے۔ علم ہمیں بچپن سے لے کے بڑھاپے تک یاد کرنا ہے۔ علم ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم ابھی بچے ہیں، ہمیں ابھی علم نہیں حاصل کرنا ہے، یہ تو ہماری کھیلنے کی عمر ہے، ابھی ہم کھیلتے کھیلتے علم حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم مثال دیتے ہیں، علم جیسے ہم کھیل رہے ہیں اور کوئی ہمیں دھکا لگ گیا تو ہم اس کو معاف کر دیں، یہی ہماری انسانیت ہے، یہی ہمارا پہلا علم ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں۔ لیکن لہٰذا اٹھو اور اٹھنے کے بعد اپنے علم سے اپنے نور کو منور کر دو، علم کی شمع سے اپنے معاشرے کا اندھیرا مٹاؤ، علم کی دیر سے جہالت و گمراہی کا سر قلم کرو، علم کے ذریعے سے اپنی کھوئی ہوئی عزت و اختیار کو حاصل کرو۔ ہر ایک تو پہلے خود علم حاصل کرے، اس کے بعد دوسروں کو اپنے علم سے مالا مال کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔